یہ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، روزے سارے رکھیں گے۔ انسان کو تکلیف آتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں بھی لگی رہتی ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس فاسٹنگ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی جسم کو، انسان کی باڈی کو، جو پورا سال اس نے بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں، ان بے احتیاطیوں کے ساتھ جو اس کا جسم وہ ایک خراب رستے پر چلنا شروع ہوتا ہے، تو اس ایک مہینے کے روزے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے اس کی پوری باڈی کو ریپیئر کر دیتا ہے، سارا جسم دوبارہ سیٹ ہو جاتا ہے، اس میں سے ساری اضافی چیزیں نکل جاتی ہیں، اور پھر اچھے طریقے سے پھر انسان کی باڈی اسی روٹین پر آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، روزہ کا جو مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ روزہ کا مقصود کیا ہے؟ روزہ کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں تقوی میسر ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے، اور اگر تقوی ہی حاصل نہیں ہوتا، اگر گناہوں سے بچ ہی نہیں رہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہیں کروا رہے اور وہی برائیاں کر رہے ہیں، تو پھر روزہ پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ حضور نے فرمایا کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے روزہ سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی ایسے نمازیں پڑھنے والے، قیام کرنے والے ہیں جن کو اس قیام سے سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، لمبی لمبی راتوں میں قیام کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں نیت اچھی نہیں ہوتی، دکھاوا کرنا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، تو اسے صرف تھکاوٹ ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور قیام سے جاگنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف یہ نیند کے اندر خلل ہی آتا ہے، اور روزہ رکھنے سے صرف طبیعت بھوک اور پیاس ہی صرف رہتی ہے، باقی پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا، تقوی حاصل نہیں ہوتا۔